الوداع رہبر معظم، الوداع شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کا سفر آخرت ایران کی فضا اور عقیدت، احترام اور روحانی کیفیت سے معطر، عقیدت مند اشکبار آنکھوں اور لبوں پر دعاؤں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ شہید کے جسد خاکی کو ایران کے مختلف شہروں اور عراق میں زیارات کے بعد خصوصی طیارے میں واپس ایران لایا گیا۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی آخری رسومات کا سلسلہ سب سے پہلے ایران کے دارالحکومت تہران کے مصلی امام خمینی سے شروع ہوا، جہاں کروڑوں افراد نے تاریخی جنازے میں شرکت کی۔ تہران کی مرکزی شاہراہوں اور اہم مقامات پر عوام کا غیر معمولی ہجوم دیکھنے میں آیا، جبکہ مختلف ممالک کے اعلیٰ سطح وفد بھی تعزیت اور آخری رسومات میں شریک ہوئے۔ ایرانی قیادت نے اس موقع پر شہید رہنما کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تہران کے بعد شہید اور ان کے اہل خانہ کے تابوت کو ایران کے مقدس شہر قم منتقل کیا گیا، جہاں مقدس مسجد جمکران میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد عظیم الشان جلوس جنازہ نکالا گیا، جو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک تک پہنچا۔ قم میں بھی کروڑوں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ اور دعاؤں میں شرکت کی۔ اس کے بعد شہید سپریم لیڈر کے تابوت کو عراق منتقل کیا گیا، جہاں سب سے پہلے مقدس شہر نجف اشرف میں امام علی علیہ السلام کے روضہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس کے بعد تاریخی جلوس نکالا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اطراف ہزاروں افراد نے شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ عراقی مذہبی اور سیاسی شخصیات بھی ان تقریبات میں شریک ہوئیں۔ عراقی حکومت نے اس موقع پر خصوصی انتظامات کیے تھے۔ نجف کے بعد آخری رسومات کا سلسلہ مقدس شہر کربلا میں جاری رہا، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضوں کے اطراف لاکھوں عزادار جمع ہوئے۔ سوگواروں نے ماتم، نوحہ خوانی اور دعاؤں کے ذریعے شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران اور عراق کے مذہبی رہنماؤں نے اس موقع پر امت مسلمہ کے اتحاد اور مزاحمت کے تسلسل پر زور دیا۔ حکام کے مطابق تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد پر مشتمل یہ تاریخی جنازہ اور آخری رسومات نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے لیے غیر معمولی مذہبی اور سیاسی اہمیت رکھتی ہیں۔